آپ کو تو انتظار کرنا چاہیے تھا. میرا جو پہلے 5 رزلٹ آئے ہیں وہ 10:30 11 بجے آئے ہیں. میں نے ویٹ کیا, میں ریٹرننگ افسر کے دفتر بھی گیا, مگر میں نے جلد بازی اجلت سے کام نہیں لیا. میں چاہتا تو میں بھی ان کی طرح اپنا رزلٹ آپ کو فیڈ کر سکتا تھا. میں نے یہ کام نہیں کیا. میں نے فارم 45 کا انتظار کیا کہ تصدیق شدہ آئے گا, میں اس کے بعد میڈیا کو بتاؤں گا کہ میرا رزلٹ یہ آنا شروع ہو گیا ہے. اور پھر 11:30 کے بعد تواتر سے آتے گئے. اب آپ دیکھیں نا, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اب یہ ایک ہی حلقہ ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کا, جس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہی امیدوار ہیں اور دو رزلٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چل رہے تھے, متضاد رزلٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چل رہے تھے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیدوار ایک ہی ہے اور رزلٹ جو ہے وہ مختلف آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ریاض فتیانہ صاحب کا اور اسد الرحمان رمدے صاحب کا حلقہ ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جو رائٹ پہ رزلٹ ہے اس پہ 95,000 ووٹ اسد الرحمان صاحب کے ہیں اور 33,000 ووٹ جو ہیں وہ ریاض فتیانہ صاحب کے ہیں. فائنل ٹیلی جب آتی ہے تو 1,28,000 ووٹ جو ہیں وہ ریاض فتیانہ صاحب کے ہیں اور 95,000 ووٹ اسد الرحمان صاحب کے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, اب یہ دونوں رزلٹس میڈیا پہ چلے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جب متضاد رزلٹ چلاتے ہیں اور جو ابتدائی آپ کے پاس معلومات آ رہی ہیں بغیر فارم 45 کے, اس کی بنیاد پہ جب رزلٹ چلتا ہے تو وہ غیر تصدیق شدہ ہوتا ہے, وہ غیر حتمی ہوتا ہے. یہ گجرات کا ایک حلقہ ہے عابد رضا صاحب کا, اس میں جو الیاس امیدوار جیتا ہے, چوری الیاس, وہ اس میں ہے ہی نہیں. ان کے 90,000 ووٹ ہیں اور موسیٰ الہی صاحب کے 85,000 ووٹ ہیں. جو امیدوار جیتا ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے. میں اپنا رزلٹ آپ کو بتاؤں, میرا رزلٹ جب آنا شروع ہوا تو تمام چینلز پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی برتری دکھائی گئی. میرا بڑا احترام ہے ان کے لیے, مگر بات یہ ہے کہ آپ فارم 45 دیکھیں. میں آپ کو 2-3 فارم 45 دکھاتا ہوں جہاں پہ ان کے ڈبل ڈیجٹس ہیں. عطا تارڑ 281, بلاول صاحب 81, اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے بھی کوئی تقریباً 200 ووٹ ہیں. تو یہ فارم 45 جب آنا شروع ہوئے تبھی تصدیق شدہ جو ہے وہ رزلٹ ہم نے دینا شروع کیا, اور ہمارے فارم 45 میں اور پریزائڈنگ افسر کے فارم 45 میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ فرق نہیں ہے تو پھر ریٹرننگ افسر نے وہی فارم 45 ای سی پی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیے اور وہی حتمی نتیجہ سامنے آیا. یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ فارم 45 کی بنیاد پہ نہیں بنا اور فارم 45 اور تھے اور فارم 47 اور ہے, یہ غلط تاثر ہے. کے پی کے اندر تو آپ کا فارم 45 اور فارم 47 آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے. پنجاب اور سندھ میں اور بلوچستان میں آپ اس پہ سوالات اٹھاتے ہیں, وہ بھی وہاں تو یہ جہاں پہ ہار رہے ہیں وہاں پہ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کی پالیسی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی جہاں پہ جیتے ہیں وہاں پہ تو جشن ہے, وہاں پہ الیکشن کمیشن کی تعریف ہے, وہاں ویڈیو چڑھا رہے ہیں ہم جیت گئے, ہم نے بازی مار لی, ہم سبقت لے گئے, ہم نے فلاں کر دیا. اور اسی ضلع میں اگر 7 والی سیٹ ہارے ہیں تو آپ ہی کی پارٹی کا امیدوار جو رو رہا ہے نون لیگ نے دھاندلی کر دی. بھائی نون لیگ نے دھاندلی کرنی ہوتی تو 7 والے حلقے میں بھی کر لیتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کے ذریعے, بیرونی طاقتوں کے ذریعے, اور باہر بھی ان کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا ایک اور ملک میں جہاں سے یہ چیزیں اپلوڈ کی جا رہی تھیں. 90 ارب روپیہ تو صرف خیبر پختونخوا حکومت کا انہوں نے استعمال کیا ہے, جو انہوں نے سوشل میڈیا انفلوئنسر بھرتی کیے تھے اور جو انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا تھا سوشل میڈیا کا. تو بھائی یا تو کہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی ہے, ورنہ پھر پنجاب میں, سندھ میں اور بلوچستان میں دھاندلی کا رونا رونا چھوڑ دیں. یہ زیب نہیں دیتا. اور آپ کو کس نے منع کیا تھا کہ جب فارم 45 پریزائڈنگ افسر ریٹرننگ افسر کے پاس لے کے آیا ہے کہ آپ اس کا انتظار نہ کریں, آپ کو جلدی تھی اپنی فتح کا جشن منانے کی. تو گور خان صاحب کے 2 متضاد بیانات ہیں. یہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا, پہلے کہا کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں, ہمارے نمبر پورے ہو چکے ہیں. صرف ابتدائی 15% نتائج کے اوپر جو جعلی فارم 45 کی بنیاد پہ یہ مرتب کیے جا رہے تھے, جب صبح فارم 45 سارے مرتب ہو گئے, آ گئے, اس پہ پھر کہا نہیں ہم تو ہار رہے ہیں, ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم حکومت بنائیں, اور ہم کیسے حکومت بنائیں گے. تو یہ چند گھنٹوں کے فرق سے پہلے آپ فتح کا اعلان کرتے ہیں, پھر آپ شکست کا اعلان بھی خود ہی کر دیتے ہیں. تو یہ فارم 45 والا جو کھلواڑ آپ نے کیا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے. آپ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا, آپ کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ آپ یہ الیکشن جیت جاتے. جس طرح مریم صاحبہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو برتری حاصل تھی, سبقت حاصل تھی, تمام
سرویز تمام ٹی وی چینلز پہ جو لوگ آپ کے مائک لے کے بھی علاقوں میں جاتے ہیں, مسلم لیگ نون جو ہے وہ لیڈ میں تھی, تو آپ کے پاس طریقہ ایک ہی بچا تھا کہ آپ جعلی فارم 45 ایک ہی پولنگ اسٹیشن کے 2 جاری کر دیں اور ایک کنفیوژن کریٹ کر دیں, اور اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے ملک میں کیاس پھیلا دیں, ملک کے اندر ایک تباہی پھیلا دیں, اور کوشش یہ ہو کہ ملک میں ایک غیر یقینی صورتحال ہو, دھاندلی کا رونا رویا جائے اور جمہوریت کو اور معیشت کو غیر مستحکم کیا جائے. ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. ہماری کوشش ہے, ہماری جماعت کی کوشش ہے کہ ہم ڈیموکریٹک کنسالیڈیشن کی طرف جائیں. I want to address the international media also. We want to go towards democratic consolidation because these fake Form 45s have been prepared by PTI. They are doing digital terrorism through these fake Form 45s. We have Form 45 with stamps on them, with signatures on them. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کھلواڑ کیا اور آج آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو سلمان راجہ صاحب نے پہلے کتنے الیکشن مینیج کیے ہیں یا لڑے ہیں؟ ان کو کس نے کہہ دیا کہ یہ غلط فارم 45 ہے جو پریزائڈنگ افسر لے کے آیا ہے؟ ان کو کس نے روکا تھا کہ جب پریزائڈنگ افسر فارم 45 لے کے نکلا یہ بھی ساتھ نکلتے؟ ان کا پولنگ ایجنٹ پیچھے گاڑی لگا کے پریزائڈنگ افسر کے دفتر تک جاتا, وہاں پہ جب پریزائڈنگ افسر نے فارم 45 جمع کرایا تو وہاں پہ بات کرتے کہ جی یہ فارم 45 ہمارا اوریجنل ہے. ہمت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ وہ جعلی بنایا ہوا تھا, وہ پکڑی جانی تھی چوری, تو اس لیے ان کے فارم 45 محدود رہے سوشل میڈیا تک اور میڈیا تک. وہ ریٹرننگ افسر کے دفتر تک نہیں پہنچ سکے, وہ پہنچ جاتے تو وہاں پہ گڑبڑ ہونی تھی, انہوں نے ایکسپوز ہو جانا تھا. تو میڈیا کے اوپر ڈس انفارمیشن کے ذریعے, مس مینجمنٹ کے ذریعے اور جھوٹ اور منفی پروپیگنڈا کے ذریعے بہت ساری سیٹوں پہ شکست کلیم کی گئی جو کہ بعد میں ہار میں تبدیل ہوئی, اور جھوٹے فارم 45 کے ذریعے جو ایک تاثر پھیلایا گیا وہ عوام کے سامنے ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں, ہمارے پاس تو تصدیق شدہ فارم اویلیبل ہیں, ہم تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ سارے جو اپلوڈ ہوئے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ اسلام آباد میں بھی نوٹنکی شروع ہو چکی ہے, وہاں پہ اب باقاعدہ رونا رویا جا رہا ہے. اور میں عطا, اس سے پہلے کہ آپ سوال لیں, میں ایک آخر میں بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ ابھی بھی کسی کو بھی اعتراض ہے تو اس کا فورم الیکشن کمیشن ہے. ہم الیکشن کمیشن کے ترجمان نہیں ہیں, ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی اعتراض اپنی کنسٹیچوئنسی کے لیول پہ ہے تو اس کا فورم الیکشن کمیشن, الیکشن ٹرائیبیونل, ہائی کورٹ اور اپنے ملک کے قوانین ہیں. اب وہاں بیٹھ کر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں, اینڈ آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر to the international media also that Pakistan does not need and will not tolerate any intervention, because we do have all the election legal platforms available to all political parties in Pakistan to utilize and to submit whatever they have in their defense and what we have in our defense. And because though there are 2 parties contesting, 3 parties, their constituencies where more than 10 parties are contesting, not everybody has to win. And not everybody can be happy with election commission, and because we are also a aggrieved party, we do have hundreds of petitions in election commission and in tribunals also. So one, that this party only believes in fascism, in anarchy, and that is what they've been displaying since 2013. جب پاکستان ایک ٹریجیکٹری پہ تھا, ترقی کی ٹریجیکٹری پہ تھا, اور اس وقت بھی یہ 14 میں کیا کر رہے تھے, چائنا کا صدر آ رہا تھا, یہ ڈی چوک پہ قبریں کھود رہے تھے. ملک میں سی پیک آ رہا تھا, یہ سپریم کورٹ کے باہر گندی شلواریں اور گندے کپڑے لٹکا رہے تھے. ملک کے اندر ترقی ہو رہی تھی, دہشت گردی ختم ہو رہی تھی, ملک کے اندر گروتھ ہو رہی تھی, مہنگائی کم ہو رہی تھی, بجلی کے منصوبے بن رہے تھے. یہ کیا کر رہے تھے, وہ آپ کو یاد ہوگا اس وقت مولانا کون سے تھے جو ان کے, طاہر القادری صاحب, ان کے ساتھ کھڑے ہو کے روز وہاں قبریں کھودتے تھے. آج ایک قبر میں چلا جاتا تھا, دوسرے دن دوسرا قبر میں چلا جاتا تھا. اور اس کے بعد یہ 18 میں RTS کو بٹھا کے انہوں نے ملک کے ساتھ وہ کیا جو یہ اس وقت کرنا چاہتے تھے. معیشت کو تباہ کی, انارکی پھیلائی, مہنگا ترین ملک کیا, بے روزگاری کی, ملک کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے سیاسی عدم استحکام لائے. پھر جب 18 میں اپنا وہ RTS بیٹھ کے یہ سب کچھ کیا, 22 کے اندر جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا تو پھر 9 مئی ہو گئی.
اور یہ مائنڈ سیٹ ہی انتشار کا ہے. اگر کسی چیز میں یہ قابل تعریف ہیں, کسی چیز میں ان کو ہار پہنانے چاہیے, ان کو شاباش دینی چاہیے, وہ ملک میں انتشار, فتنہ, فساد, نفرت اور یہ اس طرح کی حرکتیں, عدم استحکام, اور بہت شاباش دینی چاہیے تو وہ معاشی تباہی جو اس ملک کی ہے اور جاری ہے. آپ ملک میں الیکشن ہو گیا, کس ملک کے کس پارٹی ہیڈ نے کبھی پاکستان کو کہا کہ ملک میں, ہمارے ملک میں جعلی الیکشن میں انٹروین کریں, یا کسی اور ملک کو کہا ہو کہ آپ انٹروین کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ملک کے اندر کسی قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں, آپ ملک کے اندر کسی ضابطے کو مانتے ہی نہیں ہیں, آپ ملک کے اندر ملک کی سوورنٹی, ملک کی انڈیپینڈنس کو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ غلام ہیں کیونکہ آپ کو فورن فنڈنگ آتی ہے, آپ کا پیسہ باہر سے بند ہو جائے تو آپ کی زبانیں بھی بند ہو جاتی ہیں. اور آپ نے یہ پورا سوچی سمجھی سازش کی اس لیے کہ ملک میں معاشی استحکام بھی نہ آئے اور سیاسی استحکام بھی نہ آئے. اس لیے میں بار بار انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیز آر فراڈس, دے آر لوٹرز, اینڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم دے آر لوزرز, اور دے ہیو نو ایویڈنس ٹو اسٹینڈ بائی لا or in the court of any law. They have nothing in their own favor except for these screenshots of the TV screens. And it is unfortunate. مطلب میں آپ کو یہ, میں نے میڈیا کو ریپرزینٹ کیا, it is unfortunate that they have used media. کیونکہ اگر یہ میڈیا کو فارم 45 دے رہے تھے تو یہ فارم 45 لے جائیں نا الیکشن کمیشن میں, جمع کرا دیں. وہ الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ وہ اس کو اصلی فارم 45 کے ساتھ کمپیئر کرے گا. اگر وہ جعلی فارم 45 ہے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ جعلی فارم 45 ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی پرابلم ہے تو اس کی اور فورمز موجود ہیں, آپ اس کا فورینزک کرا لیں دونوں کا, آپ اس کی ڈیٹیل لے لیں, آپ اس کو مزید ایویڈنس پہ لے جائیں. لیکن آؤ امریکہ میری مدد کرو, وہ امریکہ جو سازش کر کے تمہیں جس نے باہر نکالا. ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے تھے ہم غلام نہیں ہیں, ہم پتہ نہیں تم, مطلب یہ لوگ ملک دشمنی کر رہے ہیں, یہ لوگ ملک, اور میں تمام پارٹیز کے کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک دہشت گردوں کا گروہ ہے, سیاسی دہشت گردوں کا. یہ ملک دشمنی کر رہا ہے, اس کا جو ساتھ دے گا, مطلب رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کسی اور کیفیت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں 180 سیٹیں جیت گئے, صبح وہ 150 ہو جاتی ہیں, شام تک وہ 120 ہو جاتی ہیں, جو 92 93 کے اوپر. ہم نے 2018 میں پنجاب میں 132 سیٹس جیتی تھی, ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے. انہوں نے ہمیں گورنمنٹ نہیں بنانے دی تھی, انہوں نے الائز کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنائی تھی. ہم نے اکثریت لی, 132 سیٹس لی تھی. ہم نے کہا تھا ملک, RTS جب بیٹھا تھا, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا, ہم نے یادگاروں کے مجسمے اکھاڑ کے بے حرمتیاں شروع کر دی تھیں, آگے لگانی شروع کر دی تھیں, گلے پکڑ لیے تھے ججز کے. ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے, ہم نے اپنے تمام اعتراض الیکشن کمیشن میں لے کر گئے تھے, احتجاج کیا تھا, جو کہ سیاسی احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے. ہم نے کون سی کوئی پٹاری کھول کے امریکہ کو کہا تھا آؤ میں ہماری مدد کرو؟ مگر یہ امریکن ایجنٹس ہیں, یہ ایجنٹس ہیں غیر ملکی جہاں سے فورن فنڈنگ آتی رہی, ان کو کیا جواب دیں گے اگر پرفارمنس نہ دکھائی تو؟ اصل میں تو یہ پورا نیکسس ہے جو انفولڈ ہوتا ہے ہر ایونٹ پہ. دیکھیں یہ آرگنائزڈ اس صورت میں ہے کہ جب جرم کرتے ہیں نا وہ پورا آرگنائزڈ کرتے ہیں, اس کا پورا آرگنائز ہو کے جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں, وہ باہر کی قوتوں کو جوڑتے ہیں, باہر بیٹھے اکاؤنٹس کو جوڑتے ہیں, پورا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر امید کی جاتی ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے. مطلب ہم پہ اعتراض یہ آتا ہے کہ PMLN کیوں نہیں ایسا کر رہی, یا اور جماعتیں ایسا کیوں نہیں کر رہی. افسوس تو ہے کہ ایز اے نیشن وی ہیو ریڈیوسڈ ٹو دس, کہ جھوٹ بول رہے ہو تو اس سے بڑا جھوٹ بولو, کوئی اگر غلط بیانی کر رہا ہے اس سے بڑی غلط بیانی کر کے سامنے آؤ. مطلب کہ ایک ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ آپ بات یہ ہے کہ الیکشن رزلٹ آ گئے, یہ ایکسپوز ہو گئے, ان کے پاس الیکشن کمیشن میں جمع کرانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن میں جمع کرانا ہوتا تو آج اسلام آباد میریٹ میں پریس کانفرنس نہ کر رہے ہوتے, الیکشن کمیشن کے سامنے بیٹھ کر اپنا ایویڈنس دے رہے ہوتے, اپنے کیسز لڑ رہے ہوتے, اور اپنے ثبوت دے کر کیسز کے اندر فیصلے کرا رہے ہوتے. جب اپنے پاس کچھ نہیں ہے تو وہاں جا کے میریٹ میں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پریس ٹاک کریں.